ایک چھوٹے سے گاؤں نورپور میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زینب تھا۔ زینب ایک عام کسان کے گھر پیدا ہوئی۔ اس کے والد حاجی نذیر گاؤں کے معزز افراد میں شمار ہوتے تھے، لیکن ان کی مالی حالت زیادہ اچھی نہ تھی۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ عقل و شعور کی دولت سے بھی مالا مال تھی۔ اس کا خواب تھا کہ وہ شہر جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ڈاکٹر بنے تاکہ اپنے گاؤں کے لوگوں کا مفت علاج کر سکے۔ لیکن گاؤں کے ماحول میں لڑکیوں کی تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کو تو صرف گھر سنبھالنے اور شادی کے بعد سسرال نبھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن زینب کے خواب ان نظریات سے بالکل مختلف تھے اور بہت بڑے بھی۔ وہ روز شام کو درخت کے نیچے بیٹھ کر آسمان کو تکا کرتی اور اپنے خوابوں کے محل بناتی۔ جب زینب نے اپنے والد سے شہر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی تو پورے خاندان میں طوفان آ گیا۔ چاچا منظور نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بیٹیوں کو کتابوں کا شوق ہو تو خاندان کی عزت ڈوب جاتی ہے۔ لیکن حاجی نذیر اپنی بیٹی کی آنکھوں میں خواب دیکھ کر نرم پڑ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ زینب عام لڑکی نہیں۔ انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا بیچ کر اسے شہر کے ایک اچھے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ گاؤں والوں نے بہت باتیں کی، لیکن زینب نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ شہر کی زندگی زینب کے لیے نئی تھی۔ بلند و بالا عمارتیں، مصروف سڑکیں، انجان چہرے، یہ سب کچھ ایک خواب جیسا لگا۔ ابتدا میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پیسے کی کمی، اجنبیت کا احساس اور پڑھائی کا دباؤ، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتی گئی کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی۔ زینب نے سخت محنت کی، وہ کلاس کی بہترین طالبہ بن گئی۔ اس کے اساتذہ اس سے بے پناہ متاثر تھے اور نہ صرف پڑھائی میں بلکہ انسانیت میں بھی سب سے آگے تھی۔ ایک دن کالج میں فائنل امتحانات کے بعد ایک سیمینار رکھا گیا جہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بلایا گیا تھا۔ وہیں زینب کی ملاقات ڈاکٹر احسن سے ہوئی جو ایک مشہور سرجن اور انسان دوست شخصیت تھے۔ انہوں نے زینب کی گفتگو سن کر اسے اپنی ہاسپٹل میں انٹرنشپ کی پیشکش کی۔ انٹرنشپ کے دوران زینب نے بہت کچھ سیکھا اور ڈاکٹر احسن سے اپنی بیٹی کی طرح سمجھنے لگے۔ ان کی حوصلہ افزائی سے زینب نے میڈیکل کالج میں داخلہ لے لیا۔ کئی سالوں بعد جب زینب ایک کامیاب ڈاکٹر بن چکی تھی تو اس نے وہ کیا جس نے وعدہ کیا تھا، وہ واپس اپنے گاؤں آ گئی۔ اب وہی لوگ جو کبھی کہتے تھے کہ لڑکیوں کا پڑھنا نقصان دہ ہے، وہ زینب کو پھولوں کا ہار پہنا رہے تھے۔ زینب نے گاؤں میں مفت کلینک کھولا جہاں پر ہر مریض کا مفت علاج کرتی تھی۔ اس نے گاؤں کی لڑکیوں کو بھی تعلیم کی روشنی دکھائی۔ زینب کی زندگی اس بات کی مثال بن گئی کہ اگر حوصلہ ہو تو کوئی خواب ناممکن نہیں۔ وہ ایک روشن کرن بن چکی تھی جو کئی اور لڑکیوں کے لیے بھی امید تھی۔ زینب اب گاؤں کی ہیرو بن چکی تھی۔ اس کا کلینک ہر دن مریضوں سے بھرا رہتا، لیکن وہ کبھی شکایت نہ کرتی۔ ہر بوڑھی ماں، ہر بیمار بچہ اس کے لیے دعا کرتا۔ مگر جیسے جیسے وقت گزرا زینب نے محسوس کیا کہ صرف ایک کلینک کافی نہیں، پورے علاقے میں صحت کی سہولیات کا فقدان ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنائے گی جو صرف نورپور کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے دیہات کے لیے بھی ہوگا۔ مگر یہ ایک بہت بڑا خواب تھا، اس کے لیے لاکھوں روپے درکار تھے جو زینب کے پاس موجود نہیں تھے۔ زینب نے حکومت سے رابطہ کیا، کئی این جی او اور اس کے دروازے کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ نے وعدے کیے، کچھ نے سراہا، مگر مالی مدد سے انکار کر دیا۔ اب کچھ رشتہ داروں نے تانے دیے کہ اب تو یہ امیر ہونے کے خواب دیکھنے لگی ہے۔ ایسے میں ڈاکٹر احسن نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ انہوں نے میڈیکل فاؤنڈیشن کے ذریعے زینب کی مدد کی، لیکن شرط یہ رکھی کہ زینب ہاسپٹل کو چلانے کے لیے ایک ٹیم بنائے گی۔ ہاسپٹل صرف اس کی ذات پر منحصر نہ ہوگا۔ زینب نے گاؤں کے پڑھے لکھے نوجوانوں کو اکٹھا کیا، ان کو تربیتی ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ اسی دوران زینب کی ملاقات فیضان سے ہوئی جو ایک سوشل ورکر اور صحت عامہ کے ماہر تھے۔ وہ ایک حکومتی پروگرام کے تحت گاؤں آیا تھا۔ زینب اور فیضان کی ملاقاتوں نے رفتہ رفتہ ایک رشتے کی شکل اختیار کر لی، ایک ایسا رشتہ جو احترام، علم اور مقصد کی بنیاد پر ہوا۔ لیکن یہ بھی آزمائشوں سے خالی نہ تھا۔ گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں، زینب پر انگلیاں اٹھنے لگیں۔ کچھ نے کہا وہ اپنی عزت کھو دے گی، کچھ نے فیضان کے کردار پر سوال اٹھائے۔ زینب کی ماں بہت پریشان رہنے لگی، لیکن زینب نے کہا، ماں، میں نے اپنی عزت کمائی ہے اپنی محنت سے، اور میں اپنی زندگی کے فیصلے بھی خود کروں گی۔ جب ہاسپٹل کا افتتاح قریب آیا تو اچانک فاؤنڈیشن نے اپنی مالی امداد روک دی۔ کسی سیاسی دباؤ کی وجہ سے زینب کے خواب پھر سے ٹوٹنے لگے۔ وہ چاہتی تو میڈیا کا سہارا لے کر ہنگامہ کھڑا کر سکتی تھی، مگر اس نے خاموشی سے زمین بیچ دی جو اس کے والد نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ فیضان نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور گاؤں والوں نے چندہ دیا، تب جا کر ہاسپٹل کا خواب حقیقت بنا۔
ہاسپٹل کے افتتاح پر ڈاکٹر احسن گاؤں کے بزرگ اور یہاں تک کہ وہ لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے زینب کو کبھی روکا تھا اور دھتکارا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے تقریر میں کہا، یہ ہاسپٹل صرف عمارت نہیں، یہ خواب ہے ہر اس لڑکی کا جو اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، ہر اس ماں کا جو چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کچھ بنے، ہر اس انسان کا جو درد محسوس کر سکتا ہے۔ افتتاح کے بعد زینب اور فضا نے نکاح کر لیا، سادگی سے۔ ہاسپٹل کے لان میں لوگوں کے دن بدل چکے تھے۔ زینب اب صرف ڈاکٹر زینب نہیں، وہ ایک عہد، ایک سبق اور ایک تحریک بن چکی تھی۔ تو ناظر، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ اگر انسان کے ارادے پختہ ہوں، سچائی ساتھ ہو، ایمانداری ساتھ ہو، تو مشکلات جتنے بھی ہیں انسان اپنی منزل ضرور پا لیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں کوئی بھی کام کرے، اگر سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کرے گا تو ضرور کامیابی اس کا مقدر بنے گی۔ تو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی انٹرسٹنگ اور سبق آموز کہانیاں لے کر آؤں۔